السلام علیکم۔ پروگرام کتابوں کے تعارف کے ساتھ باب سوم اور دوسرا پروگرام ہے یہ، اور اس میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں شروع اللہ کے نام سے جو دلوں کے حال بھی اور نسلوں کے حال بھی بہترین جانتا ہے۔ آج کے پروگرام میں جیسے کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو وہ پنج شجرے پہ وہ داستان کہانی، یعنی کہ داستان ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اس کو کہتے ہیں کہ جو جھوٹی باتیں ہوتی ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ بہرحال داستان سچی بھی ہوتی ہے، جھوٹی بھی ہوتی ہے، تو جس کی اصل نہ ہو وہ ظاہر سی بات ہے اس کو بندہ یہی کہے گا کہ یہ جھوٹی داستان ہے۔ بہرحال وہ مجھے کچھ ورقے میسر آئے، اوریجنل تو نہیں لیکن مجھے کچھ کاپیاں ملی ہیں، تو اس میں جو پڑھ سکا وہ کافی پرانی چیز ہے، میں یہاں پہ ڈسپلے بھی کرا دوں گا، مجھ سے صحیح پڑھا بھی نہیں جائے گا۔ میں وہ جناتی زبان، میں نے آپ سے کہا تھا کہ جناتی زبان ہے وہ، تو میں وہ آپ کو نا وہ جناتی زبان سناتا ہوں کہ وہ پنڈوں نے جو مراسیوں نے لکھا تھا وہ کیا لکھا تھا، ٹھیک ہے؟ میں ہر بار جلدی سے پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن محظوظ ہوئیے گا، پھر جو اس میں جو چیز آئے گی کہ بتانا مقصود ہوگا کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے، پھر میں جو مجھے سمجھ آیا پھر میں آپ کو بتا دوں گا۔ بہرحال اس میں وہ لکھتے ہیں جناب کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا فتاح یا خیر، یہ وہ انہوں نے نا ہیڈنگ لگائی ہے اس پہ، مراسیوں نے نا ہیڈنگ لگائی تھی۔ لکھتے ہیں کہ جی شجرہ شریف یعنی شجرہ نسب قوم منگرال راجپوت، منگرال اول ان کا خاندان کس جگہ سے چلا، از روئی ملاحظہ دفتر رائے قادر بخش سکنہ کوٹلی منگرال سے معلوم ہوا کہ اول راجہ سری چند اجودھیا سے آ کر بیکانیر میں جنگ کیا اور فتح یاب ہوا، اور بیکانیر میں تخت نشین ہوا اور بیکانیر میں اپنا تسلط کیا۔ یعنی وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ راجہ سری چند جو ہیں وہ اجودھیا سے پہلے بیکانیر میں آئے اور وہاں پہ جنگ کر کے فتح یاب ہو کے اپنا انہوں نے حکومت قائم کر لی، اور بیکانیر میں اپنا تسلط کیا اور 5 پشت تک راجا کیا، مگر راج کیا لکھنا چاہیے تھا لیکن وہ لکھا ہوا ہے کہ راجا کیا۔ ایک روز راجا آفی دیو نے وزیر کے اوپر تدبیر سے فرمایا کوئی تجویز واسطے ملاقات راجا گاہ بتلاؤ کہ جس کے سبب کے ساتھ ملاقات بصلح کی جاوے۔ جناتی زبان ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی کہ اس میں کیا لکھا، یہ کیا بات ہو رہی ہے۔ میں وزیر سے انہوں نے شاید کو کہا کہ کسی سے ملاقات کراؤ، یہ شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں اس میں۔ تو وزیر نے عرض کی کہ اے راجا، ایک ترتھ ملک، ترتھ تیرے تھے، یہ رے تھے، ترتھ ایک ترتھ ملک کشمیر جن کا نام مٹن مشہور ہے۔ پتہ نہیں مٹن مشہور ہے، کیا لکھا ہوا ہے؟ مٹن ہی ہے، مٹن ہی لکھا ہوا ہے، میں ڈسپلے کراتا ہوں آپ خود بھی دیکھ لیں۔ اکثر اقوام ہندوان واسطے اشنان کے جاتے ہیں، اگر آپ کی رائے ملاقات کی ہیں تو بابت اشنان میر ملک فرما دیں۔ کوئی سمجھ نہیں کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس میں۔ اگر وہ اشنان میرے خیال میں وہ کرتے ہیں، وہ نہانے دھونے کو کہتے ہیں، وہ اشنان کوئی ہندوؤں کی وہ ایک رسم بھی ہے، مجھے یاد آیا اشنان کی کرنے کے لیے، تو شاید وہ کچھ نہانے دھونے کی بات کی جا رہی ہے۔ چنانچہ راجا کو بات پسند آئی تو اپنے فرزند راجا مزمل کو تخت نشین کیا، نرمل کو، سوری، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو راجا کو بات پسند آئی سری چند دیو کو، اور تو انہوں نے اپنے جو ہے نا وہ کیا ہے اپنا، راجا نرمل ان کے فرزند تھے، ان کو انہوں نے تخت پہ بٹھایا، نشین بیکانیر فرما کر روانہ کشمیر ہوا۔ کہ بیکانیر میں انہوں نے کیا کیا کہ اپنے فرزند کو پیچھے، نرمل راجا نرمل دیو ہیں کوئی، تو ان کو
انہوں نے تخت پہ بٹھایا اور خود کشمیر کی طرف روانہ ہو گئے۔ رستے میں کیتھو راجوں کی ملاقات ہوئی۔ اب کیتھو راجا، میں آپ کو ایک نا بات بتاؤں، کیتھو راجا سے مراد ان کی یہاں پہ شاید کیٹھوال راجپوت ہوں گے، جو کہ پنڈی کے علاقے میں بکثرت آباد ہیں، مری کے علاقے میں بہت زیادہ ہیں۔ تو شاید وہ انہوں نے اس وجہ سے، اب نا ہوتا یہ تھا کہ جب ان باٹوں کے پاس جایا جاتا تھا تو وہ دیکھتے تھے کہ بندے آئے کس سائڈ سے، اور اس علاقے کے جو طاقتور قومیں ہوتی تھیں یا ذمہ دار ہوتے تھے یا جو لوگ ہوتے تھے تو کوشش کرتے تھے جو آنے والے کو نا اس پہ کوئی فضیلت دی جائے۔ اب اس لیے میرے خیال میں انہوں نے یہاں پہ کوئی کیٹھوالوں کا ذکر کیا ہے۔ کیتھو راجوں کی ملاقات ہوئی۔ جب شہر سیالکوٹ میں آیا تو راجہ سلمان خبر سن کر واسطے ملاقات کے حاضر ہوا۔ اب راجہ سلمان کوئی سیالکوٹ کا راجہ تھا سلمان، تو اس کو خبر ہوئی کہ بیکانیر کا راجہ یہاں سے پہ آیا ہوا ہے، تو وہ ان کی ملاقات کے لیے حاضر ہو گیا اور بڑے جلسے سے اور بڑی خوشی سے ملاقات ہوئی۔ راجہ سلمان کے پوچھنے پر راجہ حافی دیو نے جملہ حالات ملاقات راجگاہ او میر ترتھ مٹن کا بیان کیا۔ کوئی جناتی زبان ہے، مجھے نہیں سمجھ آئی کیا کہہ رہے ہیں، کہ یہ راجہ سلمان کے پوچھنے پر راجہ حافی دیو نے جملہ حالات ملاقات راجگان او میر ترتھ مٹن، میرے خیال میں یہ کوئی پرانا کشمیر کا نام نہ ہو، یا شاید اس کی راجے کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں سلمان صاحب، نہ سوری حافی دیو صاحب، شاید یہ بات شاید لکھی ہوئی ہو، ٹھیک ہے۔ اور چند مدت راجہ حافی دیو سیالکوٹ میں رہا اور کتنی دفعہ شکار کیا۔ ایک روز شکار میں راجہ حافی دیو نے شیر زندہ پکڑ کر راجہ سلمان کے پاس لے آیا۔ یہ بات ہی میں نے پیچھے اس میں آپ کو بتایا تھا کہ وہ نہ کوئی شیر شو کا شکار کے بھی اس میں ذکر ہے، یہ میں نے آپ سے بات کی تھی، مجھے یاد آ گئی تھی، میرے ذہن میں تھی، میں نے آپ کو بتائی ہے یہ کیا۔ اچھا، اس کے بعد شیر کا شکار کرنے کے بعد کیا ہوا جی، اور اس شیر مرد کو بہادر جان کر تصور کر کے اپنی دختر کی شادی کر دی، یعنی کہ راجہ سلمان نے اپنی بیٹی جو ہے وہ دے دی راجہ حافی دیو کو، کیونکہ وہ اس نے شیر پکڑ کے لایا تھا، وہ میں بہادر جان کے تو ایسا کیا اس نے۔ اب یہ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ میں یہ کوئی ٹھٹھا نہیں اڑا رہا اپنے بزرگوں کا، ہو سکتا ہے یہی ہوں حافی دیو ہی ہوں ہمارے کوئی بٹکے، تو ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کو صرف یہ بتا کہ مزیدار کہانی ہے، آپ اس کہانی کو سنیں تو یہ بڑی مزیدار کہانی ہے کہ شیر پکڑ کے لایا تو وہ اس نے اپنی بیٹی دے دی اس کو، دختر کو واسطے اشنان روانہ کیا۔ اب راجہ حافی دیو اور ان کی جو اہلیاں ہیں وہ کشمیر کی طرف روانہ ہو گئی ہیں جی اشنان کرنے کے لیے، کشمیر کو چلے گئے۔ جب واپس سیالکوٹ میں پہنچے تو از درد شکم بدر البقا ہوا۔ اچھا، اب وہ مطلب کہ کوئی زچگی کی حالت ہوئی، خاتون کی تھی جو ان کی مسز تھی، ان کے ساتھ پیچھے اس کے ایک بیٹا ہاں۔ اب ہوا یہ کہ جب اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ حافی دیو جب سیالکوٹ سے کشمیر پہنچ گئے تو پیچھے ان کے ایک بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام راجہ منگر پال ہے، پیچھے اس کا بیٹا پیدا ہوا، ان کا نام راجہ منگر پال تھا، اس نام سے قوم منگراج راجپوت کہلاتے ہیں۔ ان کا بیٹا راجہ ہندو دیو تھا جس کا بیٹا راجہ سینسپال ہوا، وہ یہ اس کا شجرہ بتا رہے ہیں، اس نام سے قوم راجپوت کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ملک سائلہ تحصیل کوٹلی ریاست جموں ضلع میرپور مسلمان ہوا، وہ اب کہہ رہے ہیں کہ وہ اس سے سینسپال جو ہے وہ مسلمان ہوا ہے جا کے فلاں جگہ پہ، سائلہ کی بات ہو رہی ہے۔ اور اب ان کی اولاد موجود ہے کوٹلی منگرالاں، جس کو شجرہ نسب قوم منگرا راجپوت کی ضرورت ہو، کوٹلی منگرالاں ضلع میرپور ریاست جموں داد کو آئے، یعنی کہ وہاں پہ شجرے بنائے جاتے ہیں، یہ وہ لکھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ کسی کو ضرورت ہو تو ہمارے پاس آ جائے۔ رائے سندر ولد رائے دولو سے مل سکتا ہے کہ آپ کو یہ، میں تاریخ اس
کی نیچے لکھی ہوئی ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو کہ کس تاریخ کو یہ شائع ہوا تھا، یہ شجرہ کس تاریخ کو شائع کیا گیا تھا۔ یہی شجرہ راجہ پوت مگرالوں کا آگے بہت ساری جو ہے نا وہ وہ مطلب کہ مٹی ہوئی ہیں چیزیں، یہ شجرہ راجہ پوت منگرال کا مسمی محمد خان اب وہ پڑھا نہیں جا رہا آگے کہ لکھا کیا ہوا ہے، اور بوقت ضرورت کام آوے۔ مورخہ 18 اگست 1932 رائے سندر نقل بمطابق شجرہ اصل نقل در نقل کتاب ہاضہ درج کیا گیا۔ شجرہ ہاضہ کی تصدیق در عدالت گورنمنٹ کاغذات کچہری عمل درآمد کرنے کی ضرورت جب ہوئی تو شامل پیش ہو کر جواب دہی اور تصدیق کر دوں گا۔ یعنی کہ 1932 میں یہ شجرہ ہمارے کسی بزرگ کو لکھ کے دیا گیا۔ اب وہ ایگزیکٹ پتہ نہیں ہے کہ کس کو یہاں پہ لکھا گیا، وہ کافی چیزیں اس میں مس پرنٹ کیا ہے، وہ ہاتھ کی سیاہی سے لکھا ہوا یہ شجرہ ہے، تو اس میں کوئی شاید پانی گرا ہے یا وہ کچھ کھا گیا ہے یا کچھ، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی اب آگے کیا لکھا ہوا ہے۔ بہرحال جو پڑھا جا رہا ہے میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ شجرہ اعضا نسبت قوم راجپوت ہندوستان کے رہنے والے جو راجپوت ہوئے ان کا شجرہ آدم علیہ السلام سے لے کر صحیح طریقے سے کرسی بکرسی تحریر کیا جاتا ہے۔ شجرہ اعضا بموجب کتابک فقہ و تواریخ کے مطابق اصل تحریر ہے، بقلم خود رائے سندر از کوٹلی، یہ رائے سندر کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے شجرہ ہمارے پاس۔ بہرحال یہ کوئی اس کی اصل کیا ہے یہ تو اللہ کی ذات جانتی ہے، کوئی مطلب کہ ضروری نہیں ہے کہ اس میں اب آگے کے صفحے نہ مجھے ملے ہی نہیں، مجھے یہ کہانی کے صفحے مل گئے لیکن آگے کے صفحے مجھے نہیں ملے۔ بھائی یہاں میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا یہ ولاگ میرا پورا اسی شجرے پہ ہی ہو گیا ہے، تو اب میں استبوت کے بارے میں اگلے باب کے بارے میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا، ٹھیک ہے؟ آپ کو مزہ آیا ہو تو اس کو کمنٹس کیجئے گا، لازمی مجھ سے میرے اس کو تحریر کو شیئر بھی کیا کریں۔ میرے جو یہ ہیں ولاگز وغیرہ ہوتی ہیں، جو ریکارڈنگز ہوتی ہیں، میں آپ لوگوں کے لیے کرتا ہوں، دوستوں کے لیے کرتا ہوں، اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ وقت میں، اللہ حافظ۔